بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں میری بیوی سے بہت تنگ تھا۔ اس کی حرکتیں ایسی تھی جیسے کسی بھی عورت کی نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، اتنا تنگ کیا کہ میں بھی تنگ آ گیا اور میں اسے چھوڑنا چاہتا تھا۔ اور ایک دن جب گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور راتوں رات ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے اس کے جانے کا بہت افسوس ہوا تھا، پر اتنا زیادہ نہیں کیونکہ اس نے میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا۔ جب اس کو دفنانے گئے تو پتہ چلا کہ میرا پرس اس کی قبر کے اندر گر گیا ہے۔ اسی دن مجھے بہت سارے پیسے ملے تھے۔ میں نے کہا کہ اب کیا کروں، پیسوں کی تو ضرورت ہے، اپنے پیسے تو مجھے چاہیے ہی تھے۔ ویسے بھی میں کوئی اتنا امیر آدمی نہ تھا کہ کہتا کہ چلو خیر ہے، اور پھر میری بیوی کی قبر میں پیسوں کا گر جانا بڑی عجیب سی بات تھی۔ میں نے سوچ لیا جب سب لوگ چلے جائیں گے تو میں قبر کھود کے دیکھ لوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دیکھ بھی لیا تو کہہ دوں گا کہ یار میری بیوی ہے اور کسی غیر کی قبر تو نہیں کھود رہا، کوئی بھی بہانہ کر دوں گا۔ میں نے قبر کھودی تاکہ میں اپنا پرس نکال سکوں، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے تو زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرا نام سلمان ہے۔ میری زندگی عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ میرے ساتھ اس دنیا میں ایسی ایسی حرکتیں ہوئیں جو میں کسی کو بتاتا تو وہ یقین بھی نہیں کرتا۔ بس یہی سوچ کر اپنی کہانی سنا رہا ہوں کہ چلو کوئی تو یقین کر ہی لے گا۔ میری شادی اسی لڑکی کے ساتھ طے ہو رہی تھی جسے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کا نام نبیلہ تھا، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری نوکری اس ٹائم اچھی نہ تھی، پر پھر بھی میں اس کے سارے خواب پورے کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اسے بہت پسند تھی میں اس کے لیے لے کر آیا کرتا تھا، اور اس کے عید کے کپڑے بھی بناتا تھا۔ میں نے اسے اتنے سارے تحفے تحائف دیے جتنے ہمارے مشرقی مرد پوری زندگی میں بھی اپنی بیوی کو نہ دیتے تھے۔ اب وہ ایسی چیزوں پہ خوش ہوتی تھی تو میں اور کیا کر سکتا تھا؟ میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کر بیٹھے ہیں، تو شادی کی بات چل پڑی، اور 2 ہفتے بعد ہی ہمارے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں 7ویں آسمان پہ تھا، خوشی سے اچھل رہا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ شادی والے دن میرے ساتھ ایک عجیب و غریب حرکت ہو جائے گی۔ شادی میں بہت دیر ہو رہی تھی، نکاح کی رسم ہونے والی تھی، لیکن دلہن کو باہر بھی نہیں لے کر آ رہے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اور اتنا گھٹیا مذاق کسی دلہے کے ساتھ نہ کیا گیا ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مذاق نہیں تھا، نبیلہ کسی اور کے ساتھ بھاگ چکی تھی، اور جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی وہ اس محلے کا بدنام زمانے کا لڑکا تھا، اور اس لڑکے سے کوئی بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ نہ صرف وہ نیچ ذات سے تھا بلکہ پہلے 2 شادیاں بھی کر چکا تھا، لڑکیوں کو دھوکہ دیتا تھا، اور اسی لیے انیلا نے جب اس سے شادی کرنے کی بات کی تو گھر والوں نے یکسر منع کر دیا۔ پھر اس نے میرے ساتھ چکر چلا لیا اور اپنے سارے گھر والوں کو اس طرف لگا دیا، کیونکہ میں تو اس کا دور کا رشتہ دار بھی تھا، اور محلے میں ہمارے اور بھی رشتہ دار، ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس طرح سے اس نے یہ سارا پلان کیا، اور عین شادی والے دن اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ میری عزت کو بھی نیلام کر کے چلی گئی۔ میرے دماغ میں تو اس کی محبت بھرے وعدے اور باتیں گونج رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، لیکن یہ عورت میرے ساتھ کبھی بھی وفائی نہ کرے گی۔ اس کے ماں باپ بہت شرمندہ ہوئے۔ میرے ماں باپ نے بھی ان کو باتیں سنانی شروع کر دی۔ آخر لڑکے والے جو تھے، انہوں نے انیلا کی بہن نمرا کے ساتھ میری شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ انیلا سے تھوڑی کم عمر تو تھی، لیکن شکل و صورت میں بالکل ہی گزارے والی تھی۔ میں نے تو اسے اپنی بہن سمجھا تھا، اور میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرنا چاہتا تھا، پر میری ماں نے کہا کہ اگر آج شادی نہ ہوئی تو پھر لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا، دونوں خاندانوں کی عزت بچ جائے گی۔ باتیں تو لوگ پھر بھی کریں گے، لیکن کم سے کم نقصان تو نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ تو وہی لڑکا ہے جس کی بیوی شادی والے دن بھاگ گئی تھی، چپ کر جا اور نکاح کر لے۔ میں خاموش ہو گیا۔ امی نے مجھ پر دباؤ ڈال دیا اور میری شادی نمرا کے ساتھ کروا دی۔ وہ میری بیوی بن گئی اور میرے گھر آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں یہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے تو صرف انیلا سے ہی محبت تھی، وہ جیسی بھی تھی ابھی میرے دماغ سے نکلی تو نہ تھی، پر میری ماں نے مجھے زبردستی کمرے میں بھیج دیا جہاں پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے ماں باپ بہت انصاف پسند لوگ تھے،
انہوں نے کہا کہ ایک بہن کی غلطی کی سزا دوسری بہن کو نہیں دیں گے۔ اس میں نمرا کا کیا قصور ہے؟ اور وہ پہلے ہی سزا بھگت چکی ہے کہ اچانک اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی اس انسان سے جس کو وہ اپنا بہنوئی سمجھ رہی تھی، وہی اس کا شوہر بن گیا۔ اس لیے ان کا حکم تھا کہ میں بھی نمرا کو اس حوالے سے کوئی تانا نہ دوں اور اپنی زندگی کی شروعات اچھے طریقے سے کر دوں۔ لیکن میں تو بہت زیادہ غصے میں تھا، کیونکہ سب سے برا تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے ماں باپ کو کیا فرق پڑتا تھا؟ ان کو تو بس یہ چاہیے تھا کہ اس گھر میں کوئی عورت آ جائے، لیکن جس عورت کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی تھی، اگر وہ میری پسند کی ہو تو الگ بات تھی، اور پسند کی نہ ہو تو الگ بات تھی۔ میرے لیے تو ایسے ہی تھا کہ جیسے آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ گھر والے اس بات کو بڑے آرام سے محسوس کر رہے تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بس ٹھیک ہے، ہمیں تو بہو سے مطلب تھا، بہو آ گئی۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی زیادہ اچھی ہے، انیلا تو بڑی فیشنیبل سی تھی، یہ گھر بسانے والی لگ رہی ہے، اس کے ساتھ زندگی اچھی گزر جائے گی۔ پر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے دل کی کیا حالت تھی، میں نے سوچ لیا کہ میں اس کے ساتھ اچھا رویہ بالکل نہ رکھوں گا اور اپنا سارا غصہ اسی پر نکال دوں گا، کیونکہ اب میرے سامنے اور تو کوئی ہے نہیں۔ پر جب میں کمرے میں گیا تو مجھے لگا کہ وہ ڈری ہوئی ہوگی، سہمی ہوئی ہوگی اور پریشان ہوگی، وہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ پر میں کمرے میں گیا تو وہ میری بیوی میرے ہی گلے پڑ گئی اور کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ تم میری بہن کو بٹھا کے رکھ سکتے ہیں، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ تم میری بہن کو بسا کے رکھ سکتے تو وہ بھاگتے ہی نہ۔ تمہاری وجہ سے وہ بھاگ گئی اور میری زندگی برباد کر دی، کیونکہ میں بھی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ یہ بات سن کے تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم دونوں بہنوں کو اور کوئی کام نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ کیوں، میری بہن اگر تم سے محبت کرتی تھی تو تم بھی تو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اب تمہاری کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا کہ میری کہانی بھی میری بہن جیسی ہی تھی۔ مجھے جس انسان سے محبت ہے وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، اور میرے ماما بابا کبھی بھی اس کے ساتھ میری شادی نہیں کرواتے، اسی لیے تو جلدی جلدی انہوں نے میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ اس لیے نہیں کہ ان کی عزت خراب ہو رہی تھی، عزت ان کی خراب ہو چکی تھی، بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں میں بھی اپنی بہن کی طرح بھاگ نہ جاؤں۔ انہوں نے تو اپنی دونوں مصیبت بیٹیوں سے جان چھڑوا لی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ میری ساس سسر تو اچھے رہ گئے، وہ تو بالکل صحیح کھیل گئے۔ ایک بیٹی ویسے ہی بھاگ گئی تھی، دوسری نہ بھاگ جائے تو اس کی شادی کروا دی اور بیچ میں مجھے خوار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے اپنے کام سے کام رکھنا۔ میں کہاں سوچ کے آیا تھا کہ اس لڑکی پہ دباؤ ڈالوں گا اور اپنا غصہ اس پہ نکالوں گا۔ یہ یہاں پر پہلے ہی سر پہ سینگ لگا کر بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جیسے کو تیسا مل گیا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر والوں کے سامنے انسانوں کی طرح پیش آنا، کیونکہ تمہارے گھر والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس انسان کے ساتھ تمہارا رابطہ تھا، اب اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کرنا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا کہ اگر رکھو گی بھی تو مجھے کون سا پتہ چلے گا، تم بھی تو اپنی بہن جیسی ہی ہوگی۔ گفٹ وہ مجھ سے لے رہی تھی، باتیں مجھ سے کر رہی تھی اور بھاگی کسی اور کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ اگر یقین کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو ویسے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، میری بہن کے معاملے میں بھی کچھ نہ کر سکے تو اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ وہ میری بیوی نہ تھی، پر تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، اگر مجھے پتہ چلا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے تو معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے حالات کے لیے تیار رکھو، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ اگلے دن میں نے باتوں باتوں میں اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، اس کو اس کے گھر واپس بھیج دیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، تم خود ہی اس لڑکی کو پسند کر کے لائے تھے نا، تم نے ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور وہ تمہارا منہ کالا کروا کے بھاگ گئی۔ اب اس کی بہن نے قربانی دے دی ہے اور وہ آ گئی ہے، اب تم اس کو طلاق دے دو گے؟ تم نے کیا گڈا گڑیا کا کھیل سمجھا ہوا ہے؟ جو ہو گیا اس پر گزارا کرو۔ میں نے کہا کہ ابا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ایک دفعہ ملتی ہے نا تو پھر صحیح لڑکی سے محبت کرنی تھی، اب جو ہو گیا ہے اس کو مرد کی طرح برداشت کرو، فرار کا راستہ نہ اختیار کرو۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے
اور ہمارا رشتہ محبت کا تو کیا احترام اور اخلاق کا بنا تھا۔ مجھے نمرا پہ ویسے ہی غصہ آ رہا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے انیلا کی یاد آ جاتی تھی، اور پھر جس طرح سے اس نے یہ کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور اگر اس کا دل کیا تو وہ بات کرے گی، نہیں تو نہیں کرے گی۔ اس بات سے میں بہت زیادہ غصہ ہو گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میں انا میں آ گیا تھا۔ میں اس کی طرف سے پروٹیکٹیو ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی سے بھی کوئی بات کرے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھے، چاہے میں اسے پسند کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں۔ اور اگر میں پسند نہیں بھی کرتا تھا تب بھی کیا اس کو حق تھا کہ وہ کچھ بھی کرتی پھرے؟ مجھے غصہ آتا تو میں اسی پہ غصہ نکالتا۔ وہ بھی ڈٹ کر مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ گھر والوں کو بھی پتا تھا کہ ہماری لڑائی جھگڑے عروج پہ ہیں۔ سب کا کہنا تھا کہ جب اس طرح کی شادی ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے، بہتر ہے کہ پہلے ہی کوئی فیصلہ کر لیں۔ مگر میرے ماں باپ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کو نمرا بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں دو بہنیں ہوتی ہیں تو اس میں جو خوبصورت والی ہوتی ہے اسے گھرداری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جس کی شکل قدرے کم قابل قبول ہوتی ہے وہ گھرداری میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نمرا گھرداری میں بہت اچھی تھی۔ وہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھی کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جاتا تھا، اور گھر کے معاملات کو بھی بہت اچھے سے سنبھالتی تھی۔ میری امی ابو بیمار تھے، اس کو پتہ تھا کہ کس ٹائم دوائی دینی ہے، کیسے خیال رکھنا ہے۔ ابو شوگر کے مریض تھے تو اس کو سارا پتہ تھا کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اسی طرح میری امی کے پیروں میں درد رہتا تو وہ ایسے طریقے سے مساج کرتی تھی، ان کا درد ہی غائب ہو جاتا تھا۔ ان کو تو ان کے خوابوں کی بہو مل گئی تھی، وہ کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیوں میرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہو؟ میرے ساتھ تو تمہارا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، تو پھر ان کی خدمت کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں ان کی خدمت کیا آپ کے لیے کروں گی؟ میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ ہاں، تمہیں تو بوڑھے لوگوں سے محبت ہے، میرے ماں باپ بھی بوڑھے ہیں، اس لیے تمہیں ان سے زیادہ ہی کشش ہوتی ہوگی، اور جس انسان سے تم محبت کرتی تھی وہ بھی تو بوڑھا ہی تھا۔ میں نے اسے تانا دے دیا۔ اسے اس بات کا بہت برا لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ محبت عمر نہیں دیکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑے ہو کے کسی اور سے محبت کے اظہار کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ عورت اگر شوہر کی اطاعت کر لے تو جنت میں جاتی ہے، اور اگر شوہر کی نافرمان ہو اور جتنی بھی نیکیاں کر لے سیدھی دوزخ میں جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں ابھی تک اپنا شوہر قبول ہی نہیں کیا ہے، تو پھر یہ باتیں تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزرنے والی تھی۔ پہلے تو ہم لوگ صرف لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اب میں نے نمرا پہ ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ اتنا ظلم کیوں نہ کروں کہ وہ خود ہی میری زندگی سے نکل جائے اور میرے پہ بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ پہلے ہی میری کہانیاں بن چکی تھیں، سارے خاندان میں ہاٹ ٹاپک میں ہی تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے، لیکن اگر وہ خود ہی مجھ پہ خلا کا کیس کرتی تو میں مظلوم بن جاتا، پھر یہ معاشرہ مجھے ہمدردی دیتا۔ یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے، عورت کی چھوٹی سی غلطی پہ اسے بہت بڑی سزا دیتا ہے، اور مرد کے لیے اگر تھوڑا سا بھی کچھ برا ہو جائے تو اسے بہت زیادہ ہمدردی دیتا ہے، جبکہ الٹا نظام ہونا چاہیے کہ عورت کو ہمدردی دینی چاہیے، کیونکہ عورت جیت کے بھی ہار جاتی ہے، جیت بھی جائے گی تو کیا کر لے گی۔ اس معاشرے کے اصولوں کو اسی طرح بنایا گیا ہے کہ جب تک عورت ہار نہیں مانتی تب تک اس کا گھر نہیں بستا ہے، اگر جیت جائے تو اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عزت چلی جاتی ہے، اگر ہار مان لی تو اسے عزت ملتی ہے، ہمدردیاں ملتی ہیں اور احترام ملتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرت کے تانے بانوں کو بنایا گیا ہے کہ خسارے میں ہمیشہ عورت ہی رہتی ہے۔ میں نے نمرا پہ کافی ظلم کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن وہ کسی کو کچھ بھی نہ بتاتی تھی، چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی۔ جب غصہ آتا تھا تو مجھے بھی 2-4 باتیں سنا دیتی تھی، لیکن پھر بھی زیادہ نہ بولتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی برا لگتا تھا، کیونکہ میں اسی طرح کا انسان نہیں تھا، میں تو محبت کرنے والا انسان تھا۔ محبت کی تھی تو اس مقام پہ پہنچا تھا، محبت نہ کی ہوتی تو آج یہاں پر موجود نہ ہوتا۔ میں نے اس پر نظر بھی رکھی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہے۔ جس شخص کو وہ پسند کرتی تھی اس نے اس کے نمبر اور ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی تھی اور اس سے ہر قسم کا رابطہ توڑ دیا تھا۔ ایک رات میں نے نمرا کو روتے ہوئے سنا۔
بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں پورا دن کام کرتا ہوں تاکہ رات کو سکون سے سو سکوں۔ رات کو تم نے یہ شور ڈالا ہوا ہے۔ میرا آج کل ایک بڑا ضروری کام چل رہا تھا جس میں مجھے بہت سارے پیسے ملنے والے تھے۔ اس نے کہا کہ اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں۔ میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ میری محبت مجھ سے چھین لی گئی ہے اور اب ایسا شوہر ملا ہے جو دن رات مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہیں۔ اتنا کہہ کے میں نے کروٹ بدل لی، پر دل میں سوچنے لگا کہ اس کی حرکتیں اتنی بری تو نہیں تھی۔ اگر اس کا ایک ماضی تھا تو ماضی تو میرا بھی تھا، بلکہ دیکھا جائے تو اس وقت ہم دونوں ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لیے بالکل صحیح لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ دو ٹوٹے ہوئے دل ہی ایک دوسرے کو جوڑ سکتے ہیں، اور دو ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کے درد کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی محبت بھی اسے نہ مل سکی اور مجھے میری محبت نہ مل سکی۔ اگر ہم چاہتے تو اپنی زندگی کو مثالی بنا سکتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا، اسے اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا اور آہستہ آہستہ چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اچانک سے سب ٹھیک ہو گیا تو وہ سوال کرے گی، اور میں ایسی کسی صورتحال میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ بس خود ہی سارا کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ مرد کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو آدھا دماغ تو اس کا ویسے ہی خراب رہتا ہے۔ میرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا اور کل مجھے اس کے پیسے ملنے والے تھے۔ پیسے تو بہت سارے تھے، لیکن میں نے پیسوں کا ایک حصہ نقد مانگا تھا کیونکہ مجھے ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ دوپہر کو آ کے پیسے لے جانا۔ رات کو میں نے ارادہ کر لیا کہ اب نمرا کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، اسے اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا اور ہم دونوں مثالی زندگی گزاریں گے۔ لیکن دوپہر کو جب پیسے لینے گیا تو پتہ بھی نہ تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ گھر سے ایک دفعہ کال آئی تو میں نے کال نہ سنی۔ میں اس بندے سے ملنے کے لیے بیٹھا تھا جس نے مجھے پیسے دینے تھے۔ جب مجھے پیسے مل گئے تو میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لے جاتا ہوں تاکہ اپنے رشتے کی شروعات اچھے طریقے سے کر سکوں۔ کوئی پھول، تحفہ یا پھر اس کی پسند کی کوئی چیز جو اسے کھانے میں پسند ہو۔ پر جیسے ہی دکان کے قریب گیا تو پھر سے فون آیا۔ میں نے کان سے لگایا اور یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی کہ نمرا اب اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ وہ بازار گئی ہوئی تھی اور راستے میں ایک گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی کال سنی میں فوراً گھر سے بھاگا اور میری حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اس کی عمر تو مجھ سے بھی کم تھی اور وہ اس دنیا میں نہ رہی۔ اس کے کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ لوگ مجھ سے افسوس کرنے لگے۔ میرے کان بالکل بند ہو چکے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بول رہا ہوں اور میری اپنی آواز بھی کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو اس کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ میں نے کتنا برا کیا اس کے ساتھ۔ رات کو رو رہی تھی، شاید خود ہی اس گاڑی کے آگے آ گئی ہو۔ یہ بات بھی اڑ رہی تھی کہ راستے میں رش تو بالکل بھی نہ تھا، پھر اچانک سے اتنا شدید حادثہ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ وہ خود بھی اس گاڑی کے آگے آ گئی ہوگی، تنگ آ گئی ہوگی اپنی زندگی سے، اور پھر اسے اس مقام پہ پہنچانے والا تو میں ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دکھائی نہ دے مگر شامل ضرور ہوتا ہے۔ ہر خودکشی کرنے والے کا قاتل ضرور ہوتا ہے۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، دل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ہی اسے قبر میں اتارنا تھا۔ میں نے اسے مٹی کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو گر ہی گئے۔ میں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اب سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت تو مجھے تھی، کیونکہ اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا تو پھر میں نے ایک معصوم کی جان لے لی تھی، اور میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے رب سے کہا کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ جب نمرا کو دفنا کر واپس آ رہے تھے اور شام ہو چکی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میری جیب میں میرا پرس نہیں تھا، جس کے اندر پورے 2.5 لاکھ روپے تھے جو میں نے آج نقد لیے تھے۔ 5,000 ہزار کے نوٹ تھے جن کو میں نے بڑے طریقے سے اپنے پرس میں ہی رکھ لیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں۔ اگر الگ سے کوئی بیگ اٹھاتا تو پھر لوگوں کو شک ہو جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ میرا پرس کہاں گرا ہے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میرا پرس تو شاید نمرا کو قبر میں اتارتے ہوئے اس کی قبر کے اندر ہی گر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں چلتا چلتا قبرستان چلا گیا۔ قبر ابھی بھی تازی تھی،
सोचने लगा कि क्या करूं। 2.5 लाख रुपए का सवाल था। मेहनत की कमाई थी, बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। ऐसा भी न था कि 4-5 हज़ार होते। आस पास देख रहा था कि कोई भी न था। घर में भी रिश्तेदार ज़्यादा न थे क्योंकि मैयत को उठा लिया गया था। बस कुछ रिश्तेदार थे जो अब सो रहे होंगे। एक दफ़ा वापस आ गया लेकिन दोबारा चला गया। सोचा कि छोटी रकम नहीं है और मैंने इन पैसों से बड़े ज़रूरी काम करने थे। मैंने सोच लिया कि कब्र खोद कर अपना पर्स निकाल लेता हूँ। वैसे भी अभी तो दफनाया है, अभी मैंने ही तो इसे कब्र में उतारा है। इस बात को तो 2-3 घंटे भी न गुजरे थे। कब्र की बेहुरमती कैसी? मेरी अपनी बीवी की कब्र है और अगर इसका कोई हदिया, कोई अजाला हुआ तो मैं अदा कर दूंगा, लेकिन मेरे पैसे भी तो ज़रूरी हैं। इनको कब्र में तो नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मेरे पर्स में मेरे ज़रूरी कागजात भी थे। मेरा शनाख्ती कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और मेरा क्रेडिट कार्ड भी था। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थीं। बस पहले ही अल्लाह से माफ़ी मांगी और कब्र खोदनी शुरू कर दी। निम्रा को दफनाए हुए कोई 3-4 घंटे गुजर गए होंगे क्योंकि मैं एक दफ़ा घर चला गया था। फिर मुझे पता चला कि मेरा पर्स मेरे पास नहीं है। फिर मैं दोबारा कब्रिस्तान आया और फिर वापस घर जाके अभी तीसरी बार वापस आया था। 2 दफ़ा तो मैंने यही सोचा कि रहने देता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि निकाल लेता हूँ, किसी को पता भी न चलेगा। पर जैसे ही मैंने कब्र खोदी, सामने का मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे खौफनाक ख्वाब में हूँ और अभी मेरी आँख खुल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। पर मेरी आँख नहीं खुल रही थी क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था। मैं निम्रा को अच्छी लड़की नहीं समझता था। मुझे पता था कि इसने शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर चलाया और फिर अपने शौहर के साथ भी एक दिन भी तरीके से पेश न आई थी और इसी की याद में आहें भरती भरती इस दुनिया से चली गई। आखिर में भी तो वो यही कह रही थी कि मुझे मेरी मोहब्बत न मिली, इसलिए शायद अपनी मोहब्बत के लिए रो रही थी। मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात न थी कि मैं कब्र खोलूँगा तो इसकी कब्र से फूलों की खुशबू आएगी या फिर अंदर कोई गुलाब का पौधा होगा। लेकिन सामने का मंजर तो कुछ ज़्यादा ही अजीब था क्योंकि निम्रा तो इस कब्र के अंदर थी ही नहीं। मैं आंखें मल मल के देखने लगा कि कहीं मुझे गलत फहमी तो नहीं हो रही, लेकिन कब्र तो खाली थी। मैं आस पास देखने लगा। मैंने निम्रा को देखा था, वो इस दुनिया में न थी। मैंने इसकी मैयत देखी थी। सबने कहा था कि मैं आखिरी दफ़ा देख लूं। फिर ये सब क्या हो रहा था? वहाँ पर मेरा पर्स भी ना था। मैं करीब के पुलिस स्टेशन में चला गया। मुझे पहले आधे घंटे तो समझ ही ना आई कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने चाचू के बेटे को फ़ोन किया और इससे कहा कि बाकियों को ये बात ना बताए, लेकिन ज़रा कब्रिस्तान आ जाए। वो भी ये मामला देकर गड़बड़ा कर रह गया। हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए और वहाँ जाके रिपोर्ट करवाई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट पहले भी इस इलाके से करवाई गई है। आप अपने घर वालों को कुछ ना बताइएगा, नहीं तो पहले ही वो गम के मारे इन पे और पहाड़ टूट पड़ेंगे। लेकिन शायद मैयत के साथ बेहुरमती की गई है। आप फिक्र न करें, हम कोशिश करते हैं। पुलिस फौरन हरकत में आ गई और 2-4 घंटे बाद ही उन्होंने निम्रा की लाश को बाजियाब करवा के दोबारा दफना दिया। मेरा पर्स भी मुझे वापस मिल गया और इसके अंदर पैसे भी। हमने ये बात घर वालों को ना बताई, लेकिन मैं हैरान था कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने भी तो एक लड़की से मोहब्बत की थी, बिना शादी के इसके साथ राब्ता रखा था, मीठी मीठी बातें की थी, प्यार मोहब्बत के ख्वाब सजाए थे। मेरे लिए ये गुनाह ना था। मैं इस चीज़ को नॉर्मल समझता था। इसी तरह हर इंसान के लिए गुनाह की एक हद होती है। वो किसी बात को गुनाह का मौजब समझता है तो दूसरी को नहीं समझता। मेरे लिए किसी गैर महरम लड़की से फ़ोन पे बातें करना, रोमांस करना गुनाह न था और शायद बाकियों के लिए ये गुनाह नहीं था कि उन्होंने इस तरह की हरकत की थी। इंसान बड़ा अजीब है। मेरे दिल में लगी गिरा अचानक से ही खुल गई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल का एक दरवाज़ा खुल गया है। इसके बाद मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। कुरान की तिलावत करने लगा। किसी की तरफ आंख उठाकर न देखता था। मेरी ज़िंदगी के 5 साल इसी तरह गुजर गए थे। इसके बाद मेरी शादी एक नहायत ही पारसा और नेक औरत से हो गई थी। शायद सच ही कहते हैं कि अगर आप अच्छा इंसान बनेंगे तो आप एक अच्छे इंसान को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, और अगर आप बुरे इंसान बनेंगे तो इत्तेफाक से ही आपको कोई बुरा इंसान मिल जाएगा।
میں یہ نہیں کہتا کہ انیلا اور نمرا بری تھیں، لیکن جب زمانے کی ایک حد کو توڑا جاتا ہے تو پھر آپ اونچائی سے گرتے ضرور ہیں، کیونکہ اصول اور ضابطے اپنی جگہ پر انسان کی حفاظت کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ انیلا کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی، ابھی کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، لیکن نمرا کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے اور آخرت میں اسے سرخرو کرے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔